اللہ اکبر. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ جا کے دیکھو یہ بڑے بڑے سردار جن کے لیے زندگیاں بسر کرتی ہیں. اور یاد رکھو ہم روا روی میں اپنے لیڈروں کی محبت میں اپنی پارٹی وابستگی نبھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. تیری جان اتنی ارزاں ہے کہ تو ایک انسان کے لیے اسے قربان کرنے پہ تیار ہو گیا. اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر اپنی لیڈرشپ کی غلطیاں کوتاہیاں یہ وہ رد و یابس حرام و حلال سب کچھ قبول کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے نہیں یہ میرا لیڈر ہے اس کے نام پہ تو جان بھی قربان ہے. تیری جان اتنی ارزاں ہے, تو اتنا سستا ہے, تو مکھی ہے کوئی مری ہوئی کہ انسانوں پہ اپنے آپ کو نشاور کرتا پھر رہا ہے. اللہ اکبر. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. تیری جان تو اللہ کے لیے, تجھے تو اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے. اگرچہ روا روی میں کہتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ نیت اور ارادے کا دخل نہیں ہوتا, لیکن یہ کوئی جملہ اچھا, اور اگر یہ ارادتاً کہا گیا تو پھر تو شرک ہے. آپ دین کے دفاع کے لیے کسی پہ قربان ہو جائیں تو یہ سعادت ہے. آپ عظمت دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان نشاور کر دیں تو یہ شہادت ہے. اور کرپٹ کی کرپشن بچانے کے لیے, چوروں کی چوریوں کے دفاع کے لیے, ان ڈاکوؤں کے تحفظ کے لیے صرف اپنی پارٹی وابستگی ثابت کرنے کے لیے یہ کہیں کہ میں اس پہ اپنے آپ کو قربان کر دوں گا, اس سے بڑی حماقت اور کیا. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ جا کے دیکھو جن کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے, جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کے حقوق میں شریک کرتے رہے, جن کے لیے تم جیتے رہے, جن کے لیے مرتے رہے. جاؤ ان کے پاس جاؤ, تمہارے کوئی اعمال کا صلہ جزا کوئی ان کے پاس ہے؟ اللہ اکبر. وہاں جو اپنے اچھے برے کی ملکیت نہیں رکھیں گے وہ تجھے کیا یاد رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی پنڈلی مبارک ننگی کریں گے. یکشف ربنا عن ساقہ. اللہ وحدہ لا شریک اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے. فسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. ہر مومن مرد اور عورت اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے سجدہ ریز ہو جائے گا. فیبکا کل من کان یسجد فی الدنیا ریا وسمعہ. لیکن وہ تمام لوگ جن کے رکوع و سجود دکھاوے کے لیے ہوتے رہے, اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قیامت کے دن اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے محروم کر دیں. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی کمروں کو تختوں کی طرح سخت کر دیں گے, چاہیں گے وہاں جھکنا. تمام مومن مرد و خواتین سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے, لیکن جو دنیا میں اپنے سجدوں میں دکھاوے کرتے رہے, جو دنیا میں اپنی عبادات ریا کے لیے کرتے رہے, جو دنیا میں نیکی شہرت اور عزت اور وقار پانے کے لیے کرتے رہے, اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی, اللہ ذو الجلال والاکرام انہیں قیامت کے دن جب سارے مومن اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے محروم کر دے گا. کمرے تختوں کی طرح اکڑ جائیں گی, اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکے. اور آپ جانتے ہیں قصہ بڑا معروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ جن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی, کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, بڑے نیک ہوں گے, ہاں شہید, ریا کے لیے جہاد کرنے والا, عالم ریا کے لیے علم کے محنتیں کرنے والا, خطبہ دیتا تھا لوگ مانے بہت بڑا خطیب ہے, نمازیں پڑھاتا تھا لوگ متاثر ہوں بڑا اچھا قاری ہے,
कभी सिसकियां ले लेके रोता था, जमात पे धाक बैठ जाए, हमारा मौलवी बड़ा रकीकुल कल्ब है, तन्हाइयों में गंदा, लोगों के सामने बड़ा नेक, दिखावे के लिए सब कुछ करता रहा। सखी, लोग कहेंगे इससे बड़ा सखी कौन हो सकता है, इससे ज्यादा तो पूरे शहर में कोई सदका करता ही नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम कह देंगे, ओ खून बहा के आने वाले, तू झूठ बोलता है, तूने मेरे लिए नहीं बहाया था, तेरा मकसद तो ये था ना कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोगों ने कह दिया। हजरत साहब, तू जितना भी अपने इल्म का तज़किरा करता था, जितना भी दरसो तदरीस, खताबत, तबलीग, वाद, नसीहत, सब कुछ मतलूब व मकसूद तो ये था लोग कहें कि बहुत बड़ा आलिम है। लोगों ने तुझे वक़्त का सबसे बड़ा खतीब माना। सखी साहब, आप आ गए, करोड़ों आप खर्च करते थे, मकसद ये नहीं था कि जहन्नम ठंडी हो जाए और जन्नत तैयार हो जाए, मकसद तो ये था लोग कहें ये तो वक़्त का हातम ताई है, लोगों ने कह दिया, तुझे बहादुर कह दिया, तुझे अच्छा खतीब कह दिया, तुझे अच्छा सदका करने वाला कह दिया, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो बदबख्त होंगे जिनसे जहन्नम की आग तेज की जाएगी, वला याज़ु बिल्लाह। सो मेरे अजीज भाइयों, अमाल की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब रिया है। और मैं फिर अर्ज करूं, अमल होते कितने हैं जिन्हें बर्बाद करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। हमारे नामा अमाल में पहले है क्या? वल्लाह अगर 24 घंटे दिन और रात के हम एक दिन का मुहासबा कर लें, आज नेकियां कितनी की हैं, आज बुराइयां कितनी की हैं, सब कुछ इंसान के सामने आ जाए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कयामत का इंतजार करना इसलिए कोई अहम नहीं है, आज ही तेरे सामने सब कुछ आ जाएगा। तू किस पानी में, क्या मयार है तेरी जिंदगी का। चौथी चीज जो इंसान के आमाल बर्बाद करती है, रिया है। और पांचवी चीज जो इंसान के आमाल बर्बाद करती है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की शरीयत को उसकी हैसियत ना देना। सुन लिया?